اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک اور آج کا ٹاپک بے نیاز فقیر۔ لکھتے ہیں کہ حرم شریف کا وہ فقیر مجھے آج تک نہیں بھولا جو سارا دن اور ساری رات حرم کے عین درمیان میں پاؤں پسار کر چادر میں لپٹا ہوا سویا رہتا تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تو وہ آپ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ جاتا، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد وہ پھر سے چادر تان کر پڑ جاتا۔ اس کے پاس صرف ایک چادر تھی، وہ چادر اس کا واحد ساز و سامان تھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے اس نے کبھی وضو نہیں کیا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اتنی بے نیازی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا کہ بسا اوقات اس کے پاؤں خانہ خدا کی طرف ہو جاتے۔ لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے، لیکن جلد ہی ان کی توجہ دوسری باتوں کی طرف منعطف ہو جاتی اور انہیں وہ فقیر بھول جاتا۔ کچھ لوگ تجسس کے مارے اس فقیر کے پاس بیٹھ جاتے تاکہ اس پر نظر رکھیں، لیکن کسی زائر میں اتنی جرت نہ ہوتی تھی کہ اسے جگاتا، اسے پوچھتا کہ میاں تم یہاں سونے کے لیے آئے ہو کیا؟ یا کم از کم اسے اتنا کہتا کہ تم نے اتنی جگہ کیوں گھیر رکھی ہے؟ اٹھ کے بیٹھو میاں۔ محافظین حرم نے کبھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جا اپنے ڈیرے پر جا کر سو۔ کسی مولوی میں اتنی جرت نہ ہوئی تھی کہ اسے سرزنش کرتا اور کہتا اپنی ٹانگیں خانہ خدا کی طرف مت کر۔ حرم شریف میں کسی مولانا میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ عورتوں کو منع کرتا کہ بیبیوں مردوں کے ساتھ طواف نہ کرو، مردوں کی بھیڑ میں داخل ہونے سے احتراز کرو، نامحرموں کے قریب مت بیٹھو۔ واہ، کیا انداز سے بیاں ہے ممتاز مفتی کا، ہے نا؟ آپ بھی یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کل کا ٹاپک ہوگا اسلام کو خطرہ، اور اس کے جو بعد والا ٹاپک ہے مجھے تو اس کو پڑھنے کا بڑا شوق ہو رہا ہے، اللہ اور بندے۔ تو بس جناب انتظار کیجئے، ہم رفتہ رفتہ گریجولی آپ کے ساتھ سب شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔